بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. کتاب الدعوات یعنی مشکات المصابیح جلد اول سے کتاب الدعوات کو شروع کیا جا رہا ہے. اس کتاب الدعوات کے اندر وہ احادیث مبارکہ اور فرامین نبویہ ہیں کہ جو دعا کے معنی اور مضامین پر مشتمل ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کی قبولیت کی شرائط، دعا کے اوپر ملنے والے دنیا اور آخرت کے فوائد اور منافع ذکر کیے ہیں، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دعاؤں کا سلسلہ قائم اور جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بندے یقیناً بہت کمزور ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، جو کچھ نظر آتا ہے یا جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی دے سکتے ہیں، اور اللہ ہی دینا جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں کہ جو ہمیں نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے، یا ہمیں رتی برابر بھی کوئی دنیا اور آخرت کا جس سے فائدہ پہنچ سکے. اگر کوئی دنیا میں کسی کو نفع دیتا بھی ہے تو در حقیقت اللہ کی توفیق سے دیتا ہے، اللہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں. سارے خزانوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. جب اللہ ہی کے پاس سارے خزانے ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ ہی سے مانگنا سیکھ لیں. اور وہ رب بھی ایسا کہ جو مانگنے پر دیتا ہے، مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. تو ایسی پیاری ذات سے انسان کو دعاؤں کا سلسلہ مسلسل دن رات اور ہر وقت جاری رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے میں مختصراً آپ کے سامنے دعا کے کچھ آداب، دعا کی کچھ فضیلتیں اور دعا کے بارے میں کچھ ابتدائی چیزیں ذکر کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ دعا کسے کہتے ہیں، دعا کی حقیقت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، دعا کہتے کس کو ہیں، ماہیت کیا ہے. دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا، کسی کو آواز لگانا، کیونکہ دعا عربی زبان کے اعتبار سے کسی کے پکارنے کو کہتے ہیں. جیسے دعا یدعو، اس کے معنی پکارنے کے آتے ہیں. دعوت کو بھی دعوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دعوت میں لوگوں کو انوائٹ کر کے دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں. تو دعا، دعوت، اس کے معنی پکارنے کے آتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے، اسلامک ٹرمز کے اعتبار سے دعا کا معنی اور مفہوم یہ ہے طلب الادنی بالقول من الاعلی شیئا علی جہت الاستکانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ادنا کا اعلی سے عاجزی کے طور پر کسی چیز کا سوال کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں. کسی ادنا کا اعلی سے عاجز ہو کر کسی بھی چیز کا سوال کرنا اور مانگنا دعا کہلاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگتے ہیں تو دعا کی یہ پوری حقیقت اور تعریف اس صورت میں صادق آتی ہے کہ ہم انتہائی درجے کے ایک ادنا، عاجز، فقیر، مسکین، مستحق اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگتے ہیں تو ہم بطور عاجزی کے مانگتے ہیں، مسکنت کا اظہار کرتے ہوئے مانگتے ہیں. اس کو دعا کہا جاتا ہے. یہ تو ہو گئی دعا کی تعریف، دعا کا معنی. دوسری چیز، دعا کی حیثیت اور اس کا حکم کیا ہے، یعنی شریعت میں دعا کا شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے، کہ یہ کوئی فرض اور واجب ہے، مستحب، مسنون ہے، کیا چیز ہے. بعض علماء
نصوص اور روایات اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کو واجب قرار دیتے ہیں کہ دعا کرنا فرض ہے اور واجب ہے۔ دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورہ مومن یعنی سورہ غافر کے اندر 24ویں پارے میں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کیونکہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت یعنی مجھ سے مانگنے سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے متکبرانہ انداز میں اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں دعا نہ کرنے والے اور دعا سے اعراض کرنے والے جہنم کے مستحق قرار دیے گئے، اور ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دعا کے ترک کرنے پر وعید آ گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرنا فرض اور واجب ہے، کیونکہ جس عمل کے ترک کرنے پر وعید آ جائے اس عمل کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء تو اس کو دعا کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرض اور واجب تو نہیں، البتہ مستحب، مسنون، بندگی کا تقاضا اور ایک بندگی کی شان ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھ لے۔ فرض اور واجب کے درجے میں اس لیے نہیں کیونکہ آیت کا مطلب کافروں کے اعتبار سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے جھکنے سے، مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کافرانہ انداز میں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ایک مومن جو اپنے رب کے سامنے اگرچہ ہاتھ نہ پھیلاتا ہو لیکن رب کو مانتا ہو اور اس حقیقت کو جانتا ہو کہ وہی دینے والا ہے، تو وہ شرعاً گناہگار یا حرام کا مرتکب کرنے والا تو نہیں کہلائے گا، لیکن ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز سے وہ محروم ہے، یعنی دعا کی فضیلت سے محروم ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے گویا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو دعا کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے آ گیا، دوسری چیز دعا کی حیثیت اور اس کا حکم آ گیا، تیسری چیز دعا کی کچھ فائدے کی چیزیں، دعا کی کچھ فضیلتیں، دعا کے کچھ منافع اور فوائد جو دنیا اور آخرت میں دعا مانگنے والے کو نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، دعا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، نصوص کے اندر اس کی وضاحت اور صراحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو پہلی فضیلت، دعا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنی معیت نصیب فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا صبر کرنے والے کی یہ فضیلت ذکر کی جاتی ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے یہ صرف صبر کرنے کی فضیلت نہیں ہے، صبر پر بھی یہی وعدہ ہے کہ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، تقوی پر بھی یہی وعدہ ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، صفت احسان جس کا ہم پچھلے دروس کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں، اس احسان کی صفت اختیار کرنے پر بھی اسی چیز کا وعدہ ہے کہ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان عبادتوں میں اور ان اعمال میں ایک چیز دعا بھی ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنے بندے کی معیت، اپنے بندے کو اپنی معیت عطا کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کے سامنے مانگ رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری فضیلت یہ کہ خوشحالی میں دعا مانگتے رہنے سے مصیبت میں بھی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ جب انسان خوشحالی کی زندگی میں دعائیں مانگتا ہے مصیبت میں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب اس نے خوشحالی میں اللہ کو فراموش نہیں کیا، مصیبت میں اللہ بھی اس کو فراموش نہیں کرتے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصائب و آلام کے وقت میں یعنی مصیبتوں کے وقت میں اللہ اس کی دعا کو قبول کریں، اسے چاہیے کہ راحت کے دنوں میں بھی اللہ سے خوب مانگے، راحت کے دنوں میں اللہ سے خوب مانگے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز چیز ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ دعا اگر کچھ نہ بھی ملے، دعا قبول نہ بھی ہو، دعا خود مستقل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا خود مستقل ایک عبادت ہے۔ لہذا کیا یہ کوئی فضیلت کم ہے کہ بندہ جس وقت اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، تو کیا دعا مانگنا عبادت نہیں ہے؟ بلکہ حدیث میں تو اس کو عبادت کا مغز کہا ہے، عبادت کا مغز، الدعاء مخ العبادہ۔ اسی طرح اس کی ایک بہت بڑی فضیلت اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کرنے والے سے، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ دعا کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوں، اللہ جس سے راضی ہوں، اللہ جس سے راضی ہوں، اللہ جس سے خوش ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، جو ایک مومن کی زندگی کا مطمح نگاہ اور مومن کی نگاہ کا سب سے بڑی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد اس کو دعا کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا راضی ہونا انسان کو دعا کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ دعا کی برکت سے انسان اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی نعمت کو حاصل کرتا ہے، مغفرت کی نعمت کو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اگر پوری امید کے ساتھ بندہ اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ اس کی مغفرت اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں تیرا ہر گناہ معاف کروں۔ گویا کہ دعا مانگتے رہنے کی برکت سے اور اللہ سے امید لگائے رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آٹھویں فضیلت، آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ دعا کبھی بھی نفع سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ دعا رائے گاں چلی گئی، ہم نے بہت دعائیں مانگی، پتہ نہیں کیا ہوا، ملتا نہیں ہے، یا دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا نفع سے خالی ہو۔ دعا کبھی نفع سے خالی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ یا تو اسے بعینی ہی وہی چیز عطا کر دیتے ہیں جو مانگتا ہے، یا اس جیسی کوئی تکلیف اس کی دور کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کے اس کے بدلے میں اللہ کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں۔ یا تو جو دعا مانگی وہی چیز مل گئی، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مل گئی، یا اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یا پھر ایک اور صورت حدیث میں یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ آخرت کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ دنیا میں اگر اسے کچھ نہ بھی ملے، یہ چیزیں، وہی چیز بھی نہیں ملی، اس کا الٹرنیٹ کوئی متبادل بھی نہیں ملا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور آخرت میں ذخیرہ کرنے کا مطلب یہ کہ آخرت میں اپنی شان کے مطابق اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا انسان کی کبھی رائے گاں نہیں ہوتی، ہر صورت میں دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ کیا یہ کوئی کم فائدہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے مانگ کر اپنی بندگی کا اور اپنی شان عبدیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نویں فضیلت دعا کی یہ بھی ذکر کی گئی ہے حدیث میں کہ اس کی برکت سے انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں رحمت کے دروازے، ایک روایت میں جنت کے دروازے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کے دروازے کھولنے کا مطلب دعا کی توفیق دے دی گئی۔ بعض لوگوں کو اللہ پاک
دعا کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اتنی توفیق دیتے ہیں کہ اب ان کو دعا مانگنے میں مزہ آنے لگتا ہے، آہوزاری کرنے میں، گڑ گڑانے میں، اللہ سے مانگنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیں، حدیث کے مطابق اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فتحت لہو ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ دعا ہر قسم کی مصیبتوں کے لیے انسان کو نافع بن کر انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر قسم کی مصیبتیں، چاہے وہ نازل ہو چکی ہوں، آپ کی زندگی میں کوئی مصیبتیں آ چکی ہوں خدا نخواستہ، یا آئندہ اللہ تعالی محفوظ رکھے کوئی مصیبتیں آنے والی ہیں، ہر طرح کی مصیبتوں کے ازالے کے لیے، اس کی دفعیے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے دعا سب سے زیادہ مؤثر اور بہترین ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ، یعنی وہ مصیبتیں جو نازل ہو چکی یا ابھی تک نہیں ہوئی، آئندہ ہوں گی، ان تمام مصیبتوں میں انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ لہذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، لہذا اے اللہ کے بندو دعا کو تھام لو۔ جب مصیبتوں کے ازالے کے لیے سب سے مؤثر یہ ذریعہ ہے، چاہے مصیبتیں آ چکی ہوں یا آنے والی ہوں، تو پھر اس دعا کو مانگنے سے، اس دعا کو اختیار کرنے سے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو پھر تھام لو۔ اسی طریقے سے 11ویں فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ دعا ہلاکت سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کی برکت سے انسان ہلاکت سے محفوظ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تعجزوا فی الدعاء، دعا کرنے سے عاجز مت بنو، اس لیے کہ فإنہ لا یہلک مع الدعاء احد، دعا کے ساتھ کبھی کوئی بندہ ہلاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، زمین ہلنے لگے ہیں، اگر اس طرح کے خدا نخواستہ نزول عذاب کی کوئی نہ کوئی شکلیں ظاہر ہونے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہلاکتوں سے بچنے کے لیے، ہلاکتوں سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، نزول عذاب کی جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں سے بچنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ وہ دعا ہی تو ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ تدبیر اختیار کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ علاج معالجے کی طرف جانا چاہیے، بیماری ہے علاج کے لیے جائیں، کوئی تکلیف ہے اس کے دفعیے کے لیے، ازالے کے لیے تدبیر اختیار کریں، لیکن تدبیر سے بھی زیادہ جس چیز کی اہمیت اور ضرورت ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے مانگ کر تدبیر اختیار کریں گے، اللہ تدبیر کو مؤثر بنا دیں گے۔ اور اللہ سے مانگے بغیر اگر ایک انسان تدبیر کے پیچھے بھاگتا رہے تو بعض اوقات بھاگتا ہی چلا جاتا ہے اور بھاگتا ہی رہ جاتا ہے۔ 12ویں فضیلت حدیث میں دعا کے حوالے سے یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی فتنوں کے دور میں انسان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ فتنوں کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسے جیسے قیامت کے قریب جا رہے ہیں، جتنا قیامت کے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہم بہت تیزی سے فتنوں کے اندر جا رہے ہیں۔ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، فتنے پنپ رہے ہیں، فتنے بڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے آئندہ کتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے فتنوں کے چھاتے رہیں گے۔ دجالی فتنے کس قدر تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے دجالیت کا پوری دنیا کے اندر ایک میدان بن رہا ہے۔ طاغوتیت، شیطانیت، دجالیت اپنے عروج پر ہے۔ فتنے چاروں طرف سے امڑے چلے آ رہے ہیں۔ بے حیائی کا فتنہ، مال کا فتنہ، جان و مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، جائیداد کا فتنہ، زنجر زمین کا فتنہ، یہ سارے فتنے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ حدیث میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ضرور بضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا لا ينجو فیہ الا من دعا بدعاء کدعاء الغریق، فرمایا لوگوں پر ضرور بضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں نجات صرف وہی پائے گا جو غرق ہونے والے کی طرح دعا کرے گا۔
کیا مطلب؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے نجات صرف اس کو ملے گی جو اس طرح سے دعا مانگے گا جیسے کہ کوئی غرق ہونے والا، سمندر میں ڈوبنے والا، پانی میں ڈوبنے والا جس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پکارتا ہے، ہیلپ می کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا اس کی مدد کی پکار کس طرح کی ہوتی ہے۔ کیا وہ لوگوں سے صرف درخواست کرتا ہے؟ کیا وہ کوئی ہلکے پھلکے انداز میں کسی سے مدد کے لیے پکارتا ہے؟ بلکہ وہ اپنی ایڑی چوٹی کا جو کچھ زور لگا سکتا ہے وہ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی لوگوں کی طرف درخواست کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح وہ دعا مانگتا ہے، جس طرح وہ پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے، فتنوں کے دور میں بچنے کے لیے جب تک کوئی شخص اس طرح کی دعا نہ مانگے اس وقت تک نہیں بچے گا۔ 12 فضیلتیں ہو گئیں۔ 13ویں فضیلت یہ ہے کہ دعا مومن کے لیے اسلحہ یعنی ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے۔ جیسے اسلحے کے ذریعے سے دشمن کا انسان شکار کرتا ہے، دشمن کے اوپر اٹیک کرتا ہے، دشمن کے وار کا دفاع کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو اپنی زندگی میں ہر طرح کے دشمنوں سے بچنے کے لیے، چاہے وہ ظاہری دشمن ہو، چاہے باطنی دشمن ہو، چاہے شیاطین کی صورت میں ہو، جنات کی صورت میں ہو، لوگوں کی صورت میں ہو، کافروں مشرکوں کی صورت میں ہو، ہر طرح کے دشمنوں سے بچنے کے لیے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ یہ دعا مومن کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ اسی طریقے سے 14ویں فضیلت، حدیث میں اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ دعا دین کا ستون ہے۔ دین کا ستون، جیسے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، ایک روایت میں دعا کو بھی دین کا ستون کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین، دعا مومن کا اسلحہ ہے اور دین کا ستون ہے۔ اسی طرح 15ویں فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ دعا کرنے والے کا ہاتھ خالی لوٹانے سے اللہ کو بھی حیا آتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا حیا کا معاملہ تو ہماری ذات سے وابستہ ہے، لیکن حدیث میں اس کو قبولیت کے انداز میں کیسے پیارے انداز میں پیش کیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ خالی نہیں لوٹاتے؟ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے جو جھولیاں اٹھائی جاتی ہیں، اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے عاجز بن کر، فقیر بن کر، مسکین بن کر میرے سامنے ہاتھ پھیلایا اور میں اس کو بغیر دیے اس کو واپس لوٹا دوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 16ویں فضیلت یہ ہے کہ دعا کی برکت سے رزق میں وسعت حاصل ہوتی۔ ہر انسان چاہتا ہے معاشی پریشانیوں کی دوری چاہتا ہے، رزق میں وسعت، خوشحالی چاہتا ہے، فراوانی چاہتا ہے، کشادگی چاہتا ہے۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ معاش میں، انسان کے رزق میں خوشحالی، کشادگی اور فراوانی پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دے دے اور تمہارے رزق کو خوب بڑھا دے؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بتاتا ہوں میں، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، تم لوگ دن رات اللہ سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ اس کی برکت سے تمہیں ایک تو ہتھیار کا فائدہ دیں گے کہ تمہاری حفاظت ہوگی، جیسے ہتھیار انسان گھر میں رکھتا ہے نا، اس لیے کہ حفاظت ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے سوال کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے رزق کو بڑھا دے ایسی چیز نہ بتاؤں۔ پھر آپ نے دعا کی تلقین کی، اس کا مطلب یہ کہ دعا کی برکت سے انسان کے معاش میں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کئی سارے فائدے میں نے آپ کے سامنے احادیث طیبہ کی روشنی میں ذکر کیے ہیں، اور یہی ساری احادیث فرامین نبویہ، ارشادات عالیہ آپ کے سامنے اس چیپٹر میں کتاب الدعوات میں انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ میں نے ایک مختصر سا ایک جامع خلاصہ ان حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو دعا کا ایک تو معنی و مطلب ہو گیا، دوسری چیز دعا کا حکم ہو گیا، تیسری چیز دعا کے کچھ فوائد اور منافع، ان کے فضائل آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک چوتھی چیز بھی سن لیجئے، وہ بھی اگرچہ اس کتاب الدعوات میں حدیثوں کے اندر وہ چیز آ جائے گی، لیکن میں وہی ابتدا میں جامع خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ ان کا احادیث کا ایک یکجا ہمارے سامنے خلاصہ آ جائے۔ اور وہ چیز ہے دعا کے آداب، دعا کس طرح کرنی چاہیے۔
دعا میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے کرنے کے انداز کیا ہیں، وہ بھی ہمیں احادیث طیبہ کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں تلقین کیے گئے۔ وہ دعا کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب، دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جامع ترین دعائیں کرنا، ایسی دعائیں سوچ سوچ کر اور جمع کر کر کے، یاد کر کر کے رکھیں، محفوظ کریں، سیو کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں، جو دعائیں جامع ترین دعائیں کہلاتی، یعنی جس کے الفاظ مختصر ہوں اور معنی و مفہوم بہت وسیع ہو۔ دیکھیں نا، ایک انسان اگر جامع ترین دعائیں مانگتا ہے تو کم وقت میں بہت بڑی بڑی چیزیں مانگ لیتا ہے، کیونکہ اس میں جامعیت ہے نا۔ اور ہمیں حدیث پاک کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترین دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، تلقین کی ہیں۔ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ سب کو یاد ہے، یہ دعا کوئی معمولی دعا ہے؟ اگر کوئی کچھ بھی نہ مانگے، صرف یہی ساری زندگی مانگے تو سب کچھ مانگ کے دنیا سے گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، آپ میں سے انشاءاللہ سب کو یہ دعا یاد ہوگی۔ آپ سوچیں ذرا، یہ کوئی معمولی دعا ہے؟ آپ گھنٹوں نہیں، آپ کئی کئی دنوں تک دعائیں مانگتے رہیں اپنی زبان سے، یہ بھی مانگیں، وہ بھی مانگیں، یہ بھی مانگیں، وہ بھی مانگیں، سب کچھ مانگیں۔ آپ وہ نہیں سب کچھ مانگ سکتے جو ایک جملے میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ کیا؟ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک جملے میں آپ نے سب کچھ مانگ لیا۔ آپ کی جتنی حاجتیں دنیا کی ہوں، دین کی ہوں، آخرت کی ہوں، علم کی ہوں، عمل کی ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، مالی ہوں، اولادی ہوں، جتنی نعمتیں ہیں سب اس چیز کے اندر آ گئی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو ایک ادب یہ ہو گیا کہ جامع ترین دعائیں مانگیں، اور جامع ترین دعائیں مانگنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کے اندر جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، خاص طور پر جامع ترین دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہم ان دعاؤں کو محفوظ کریں، ان کو اپنے پاس لکھیں، یاد کریں، وقتاً فوقتاً شروع میں دیکھ دیکھ کے مانگیں، پھر بعد میں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی تو ہم ان دعاؤں کو یاد کر کے مانگیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میں ایک عمل بھی تلقین کر دیتا ہوں، اس کا بھی انشاءاللہ آپ سب نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مناجات مقبول کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک کتابچہ ہے، دعاؤں کا بہترین مجموعہ، حسین مجموعہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اجلہ بڑے اکابر میں سے ہیں، ان کا زندگی کا یہ بہت قیمتی اور بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے اندر دعاؤں کو جمع کر کے اس کو 7 منزلوں پر ڈیوائیڈ کیا ہے، 7 منزلوں پہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہفتے کے دن ہفتے کی منزل، اتوار کے دن اتوار کی منزل، پیر کے دن پیر کی منزل، اس طرح آپ پورے ہفتے روزانہ کے اعتبار سے منزل پر ڈیوائیڈ شدہ آپ ان دعاؤں کی منزل کو پڑھ لیا کریں۔ پڑھ کیا لیا کریں؟ بلکہ مانگ لیا کریں، کیونکہ دعا تو پڑھنے کی چیز نہیں، دعا تو مانگنے کی چیز ہے۔ تو آپ اس مناجات مقبول کا اہتمام کریں، انشاءاللہ جامع ترین دعائیں آپ کی زبان پر آنا شروع ہو جائیں گی، اور جامع ترین دعائیں آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائیں گی، جامع ترین دعائیں آپ کو آہستہ آہستہ ازبر ہونا شروع ہو جائیں گی، یاد ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بہترین مجموعہ، ایسی دعائیں کہ اس سے زیادہ بہتر دعائیں کوئی بھی نہیں مانگ سکتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بہترین دعا مانگ سکتا ہے؟ آپ نے ہماری بہتری کے لیے ساری بہترین چیزیں جو دنیا اور آخرت کے اندر انسان کی کام کی ہیں وہ سب مانگنی ہیں۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنا، مانگنا اور اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا ان دعاؤں کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں۔ کوشش کریں مناجات مقبول کی روزانہ ایک منزل اپنے معمولات یومیہ میں شامل کیجیے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ادب تو میں نے عرض کیا کہ جامع ترین دعائیں مانگیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ حمد و ثنا اور درود، یہ دعا سے پہلے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا جو دعا کر رہا تھا، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان نہیں کی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، ڈائریکٹ اس نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی سے کام لی، آج ہی رہا تھا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اس کو بلا کر اس کا طریقہ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا، اس کی تمجید، اس کی بزرگی بیان کرے،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اس کے بعد پھر جو چاہے مانگے. تو دعا کا ادب یہ ہے کہ حمد و ثنا اور درود پاک کے ذریعے سے دعا شروع کی جائے. تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں. دعا مانگ لی، اب یہ نہیں کہ میں نے دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے تو ابھی تک کتنی دعائیں مانگ لی ہیں کوئی رپلائی نہیں آ رہا. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کام دعا مانگنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اور قبولیت کا ظہور کرنا یا کس وقت ظہور کرنا یہ سب اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے. وہ جب چاہے دے، جتنا چاہے دے، جو چاہے دے، جس شکل میں دینا چاہے دے، اس کی مرضی ہے. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جی میں تو کب سے مانگ رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوئی. حدیث میں آتا ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ کوئی جلد بازی سے کام نہ لے. پھر آپ نے اس کی وضاحت کی. جلد بازی یہ ہے کہ کوئی یوں کہنا شروع کر دے کہ قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، یہ جلد بازی ہے. اسی طریقے سے چوتھا ادب یہ ہے دعا کا کہ دعا کی قبولیت کے لیے پر امید رہیں، پوری امید لے کر، پوری بھرپور امید لے کر اللہ سے دعا مانگے. یہ نہیں کہ مانگتے ہوئے ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کے دل میں دعا مانگتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں. نہیں، یہ دعا کا ادب نہیں ہے. پورے وثوق کے ساتھ پر امید ہو کر اس نیت سے، اس ارادے سے، اس امید کے ساتھ دعا مانگے کہ میرا رب وہ دینا جانتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا کیونکہ اس نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، ضرور دے گا، پوری امید کے ساتھ. اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا اگر ہاتھ کو اٹھا کر مانگی جائے، ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی آپ، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جیسے بھی دعا مانگیں. لیکن اگر دعا میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی جائے تو اس کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھیں کہ اپنے کندھے کے سیدھ میں، یعنی اپنے بالکل سینے کے سامنے کٹورا بنا کر جیسے پھیلاتے ہیں نا، اس طریقے سے پھیلا دیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ المسألۃ ان ترفع یدیک حذو منکبیک، کہ دعا اور سوال کرنے کا انداز یہ کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھے یعنی اپنی سینے کے سامنے اس طرح سے پھیلا دو جیسے کہ کوئی بندہ کسی کے سامنے کٹورا یا کشکول پھیلا دیتا ہے لینے کے لیے. اس طرح اللہ کے سامنے مستحق بن کر، فقیر بن کر، مسکین بن کر اپنے ہاتھوں کا کٹورا، اپنے ہاتھوں کا کشکول پھیلا دو. ایک حدیث میں آتا ہے سر اللہ ببطون اکفکم، اپنے ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگو. ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا مطلب یعنی ہتھیلیاں اس طرح رکھو کہ تمہارے چہرے کے سامنے ہو. یہ ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے. اسی طرح ایک ادب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دعا سے فارغ ہو کر جب آپ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ چکے تو ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے تو اسے اس وقت تک نہیں گراتے تھے جب تک کہ آپ اسے اپنے چہرے پر پھیر نہیں لیتے تھے. اس کا مطلب جیسے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کو کٹورے کی شکل میں سامنے رکھ کے مانگنا ہے، اسی طریقے سے جب ہم دعا سے فارغ ہوں تو اس کو اپنے چہرے پر پھیر بھی لیں. اپنے چہرے پر گویا کہ اس رحمت کو پھیر لیں جو آپ کے کٹورے میں، آپ کے کشکول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہیں رحمتیں، برکتیں، وہ آپ اپنے سینے سے لگائیں، اپنے چہرے پہ ملیں. جیسے کہ کوئی بندہ اپنا ہاتھ پھیلا کر پانی اگر اپنے ہاتھ میں لے تو اس کو اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمتوں کو گویا محبت کے انداز میں لینے اور قبول کرنے کا ایک انداز ہے. اللہ اکبر. اسی طرح دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی اور کے لیے اگر آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کریں. جیسے ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی بہتر یہ ہے، ادب کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مانگے تاکہ اعراض کی صفت نہ ہو کہ ہم دوسروں کے لیے تو مانگ رہے ہیں، اپنی فکر نہیں. دوسرے کے لیے مانگیں
ضرور مانگیں، لیکن اس چیز کو اپنے لیے بھی مانگیں. اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو اس چیز کی حاجت ہے، وہی چیز اپنے لیے بھی مانگیں. اپنی ذات سے ابتدا کرنا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا دعا میں تذکرہ کرتے، یعنی اس کے لیے دعا فرماتے، تو آپ اپنی ذات سے ابتدا کرتے تھے. بدأ بنفسہ، اپنی ذات سے ابتدا کرتے تھے. یہ بہرحال دعا کے آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اب آگے ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں، بلکہ ایک چیز اور بھی سن لیجئے، وہ بھی انشاءاللہ فائدے کی ہے، کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں. دعا کی قبولیت کی بنیادی طور پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کیا جائے. اگر ایک بندہ گناہ اور حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، حرام لباس پہنا ہوا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، کما رہا ہے، حرام زندگی کے کمانے کے اسباب میں پڑا ہوا ہے، تو یاد رکھیے حرام کھانے کمانے سے جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا حدیث میں آتی ہے کہ قبول نہیں ہوتی. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو بڑے طویل سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچا. جیسے مثال کے طور پر بیت اللہ کے سامنے طویل دور دراز سے سفر کر کے حج کے لیے، عمرے کے لیے گیا، اور طویل سفر کے بعد وہاں پہنچا. اس طرح پہنچا کہ اس کے جسم پر غبار ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے، بال پراگندہ ہیں، اور اس حالت میں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، مانگتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، غذا اس کی حرام کی ہو، خوراک اس کی حرام کی ہو، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پہلی شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے، حرام کھانے کمانے سے بچے، حرام لباس سے بچے، حرام زندگی کے ساز و سامان سے بچے، حرام دنیا کے اسباب اور وسائل کے جمع کرنے سے بچے، کیونکہ اس کی وجہ سے دعا کی قبولیت پینڈنگ میں پڑ جاتی ہے. دوسری چیز، توجہ سے دعا کریں، دل کی پوری توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو دعا کی قبولیت کا، پوری قبولیت کا تمہیں یقین ہو. اس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ اگر تم یقین کے ساتھ دعا نہیں کر رہے اور تمہارے دل میں یہ کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ تم جب خود ہی یہ سوچ رہے ہو تو کیا قبول ہوگی؟ تمہیں اللہ کی ذات سے خود کوئی اچھا گمان ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے میں تو اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. تو تم نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کی کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، تو کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے دوسری شرط یہ ہوئی کہ اللہ کے ساتھ خوش گمانی اختیار کرنا، یعنی پر امید ہو کر پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا. تیسری شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان کا قلب بھی حاضر ہو، دل کی حاضری کے ساتھ توجہ کے ساتھ دعا مانگنا. اس لیے کہ اگر دل کی توجہ نہیں ہے، اگر آپ کا دل حاضر نہیں ہے، آپ غفلت کی حالت میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس ایک رٹے رٹائے الفاظ اگر آپ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، یعنی آپ دعا کی طرف انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایسی دعا بھی حدیث کے مطابق قابل قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تبارک و تعالی غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے دل کے ساتھ مانگے جانے والی دعا کو قبول نہیں کرتے. تو کتنی شرطیں ہو گئیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ نکلی کہ حرام سے بچا جائے. دوسری چیز یہ نکلی کہ پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ دعا مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی اور مانگتے رہنے کی اور ساری زندگی اس دعا کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ہم چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. کتاب الدعوات. یہ کتاب الدعوات دعوات جمع دعوت کی ہے، اور دعوت کے معنی جیسے کہ عرض کیا گیا کہ دعا کو کہتے ہیں، مانگنے کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر چونکہ دعاؤں پر مشتمل احادیث جمع کی گئی ہیں، اس لیے اس کو کتاب الدعوات کا عنوان دیا گیا ہے. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قال
فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک مستجاب یعنی مقبول دعا ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہوتی ہے کہ جو قبول ہی قبول ہونی ہے۔ اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی وہ خاص اسپیشل اور خصوصی قسم کی دعا ہے کہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا، یہ دعا ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر نبی کی ایک مستجاب دعا ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا کو جلدی یعنی دنیا میں ہی مانگ لیا اور دنیا میں ہی اپنے اس اختیار کو استعمال کر لیا۔ فتعجل اس کے معنی جلدی، کسی کام کے جلدی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ہر نبی نے اس دعا کو اپنے لیے دنیا میں جلدی مانگ کر اس آپشن کو استعمال کر لیا ہے۔ وَإِنِّي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اختبأت، بے شک میں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اختبا کے معنی آتے ہیں چھپا کر رکھنے کے۔ میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے، شفاعتا لامتی الی یوم القیامہ، اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے کی غرض سے، کہ میں قیامت کے دن اس دعا کے طور پر اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ کیا نصیب ہیں اس امت محمدیہ کے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت انسان بنایا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ وہ نبی جس نے اس دعا کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے شفاعت کے طور پر اپنے اس اختیار کو، اپنی اس دعا کو استعمال کروں گا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ یہ مانگا کریں کیونکہ آپ کی شفاعت کی برکت سے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس شفاعت کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے، آپ سے محبت رکھی جائے، آپ سے تعلق قائم کیا جائے، آپ پر درود پڑھا جائے، تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ ایک گہرا تعلق، ایک ربط پیدا ہو، اور اسی ربط کے نتیجے میں کل قیامت کے دن ہم آپ کی شفاعت سے پورا حصہ حاصل کر سکیں۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو یاد رکھیے قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ اتباع سنت کی برکت سے کل قیامت کے دن امتی کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کچھ عبادات بھی ہمیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جن کی برکت سے انسان کو شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، اذان سننا، اس کا جواب دینا، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جو دعا انسان اذان سن کر اس کا جواب دے کر جب مانگتا ہے، اس دعا کی برکت سے حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ایسے بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم دن میں 5 دفعہ، یعنی 5 دفعہ دن میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ اذان سن کر اگر ہم دعا پڑھ لیں تو ہم پر 5 دفعہ گویا کہ یہ حدیث کے مطابق شفاعت حضور کی واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي، فرمائے کہ یہ دعا حاصل ہوگی۔ نائلہ کے معنی حاصل ہونے والی، یہ دعا حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس شخص کو میری امت میں سے جو اس حالت میں مرا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ میری امت میں یہ ہر اس شخص کو یہ نصیب ہوگی کہ جو اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب ظاہر ہے کہ جو دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا مطلب وہ مومن ہے، وہ موحد ہے، وہ توحید و رسالت کا قائل ہے، تو یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوگی، یہ شفاعت اسے نصیب ہوگی، یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوگی، اور اللہ کے نبی کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اس حالت میں دنیا سے جانا کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو نہ اس کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہو، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ کائنات کا سب سے بدترین گناہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، سب سے بدترین گناہ۔ اور اس گناہ کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی
ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ ولی البخاری کی اکثر منہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو کچھ مختصر انداز میں یعنی الفاظ کی کمی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعنہ یعنی انہی راوی سے مروی ہے، ان راوی سے یعنی پچھلی حدیث کے جو راوی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت انہی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے یہ دعا مانگی، آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ذکر کی گئی ہے، اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی، اللہ میں آپ سے ایک عہد لیتا ہوں، یعنی آپ سے ایک بات کا عہد لیتا ہوں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ لن تخلفنی ہی، کہ آپ اس میں کبھی میری مخالفت نہیں کیجیے گا، یعنی اس عہد کو ضرور پورا کیجیے گا۔ اور وہ کیا عہد ہے؟ آگے وہ عہد ذکر کیا گیا ہے، فإنما أنا بشر، یا اللہ میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، فأي المؤمنین آذیتہ، اور بشری تقاضے کے اعتبار سے اگر مومنوں میں سے کسی مومن کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو، کیا مطلب اذیت میری جانب سے کسی بھی وجہ سے اس کو پہنچی ہو، شتمتہ میں نے اس کو برا کہا ہو، لعنتہ میں نے اس کو کوئی لعنت دی ہو یا کوسا ہو، جلدتہ میں نے کبھی اس کو مارا ہو، فجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربۃ، تو اے اللہ آپ اس کو اس کے حق میں رحمت بنا دیجئے، پاکیزگی بنا دیجئے، اور باعث قربت بنا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ اس کو اس کی برکت سے قرب اپنا عطا کر دیجئے، اپنے قریب کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ غلطی سے اگر میں نے کبھی کسی کو اذیت پہنچا دی ہو، کبھی کسی کو تکلیف دی ہو، کبھی میری ذات سے کسی کا نقصان ہوا ہو، میں نے کبھی کسی کو کوسا ہو، مارا ہو، تو اے اللہ یہ میرا عمل اس کے لیے باعث رحمت بنا، اس کے لیے باعث پاکیزگی بنا، باعث قربت بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کسی کو اذیت دیتے تھے، یا کسی پر آپ لعن تان کیا کرتے تھے، نہیں، یہ دعا آپ نے مانگ کر گویا کہ ہمیں تلقین کیے ہیں الفاظ، آپ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیکر رحمت تھے، سب کے لیے باعث رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کسی کو کیا نقصان پہنچاتے تھے؟ آپ کی ذات سے تو نور ہی نور پھیلتا تھا، آپ کی ذات سے تو فیض ہی فیض پہنچتا تھا۔ یہ دعا آپ نے ہمیں تلقین کی، کیونکہ ہم ایک انسان ہونے کے ناطے سے اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات سے کسی کو کبھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کبھی کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے اور مانگتے رہنے کی برکت سے انسان کے حقوق العباد کے معاملات صاف ہوتے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف اس دعا کے پڑھ لینے سے ہی صرف حقوق العباد کے معاملات کلیئر نہیں ہوں گے، انسان کو معاف کرانا چاہیے۔ لیکن بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو انجانے میں غیر شعوری طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذات سے کس کو تکلیف پہنچی ہے۔ اب ایسی صورت میں انسان کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کسی سے معافی مانگے گا؟ اس صورت میں ایک عمومی انداز میں یوں بھی کر لینا چاہیے کہ سب سے یوں کہہ لیا جائے وقتاً فوقتاً کہ بھئی ہماری ذات سے کبھی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، جیسے کہ ہمارے اکابر سلف صالحین اپنی زندگی کے آخر میں وقتاً فوقتاً اپنی زندگی جب ان کی ایک طویل گزر چکی ہوتی تھی تو باقاعدہ خط کے ذریعے سے سب کو لکھ کر یہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری ذات سے کبھی کوئی نقصان پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو، یا کوئی ہمارا حق وابستہ ہو تو معاف کر دینا، اپنے حقوق العباد کو کلیئر کرتے رہتے تھے۔ دوسرا یہ دعا ہے کہ غیر شعوری طور پر، غیر محسوس انداز میں، پتہ نہ ہونے کی حالت میں انسان بعض اوقات کسی کو تکلیف پہنچا بھی دیتا ہے، تو اس کے لیے اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اگر کسی کا حق کوئی پامال ہوا بھی ہو، اللہ اس دعا کی برکت سے اس حق کو دور کر دے، اس حق کو کلیئر کر دے۔ اے اللہ میں بشر ہوں، بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر کسی کو میں نے تکلیف پہنچا دی ہو، کسی کو میں نے برا کہہ دیا ہو، کسی پر لعن طعن کر دیا ہو، کسی کو مار دیا ہو، کسی کا دل دکھا دیا ہو، اللہ میرے اس عمل کو اس کے لیے برا نہ بنانا، باعث رحمت بنانا، پاکیزگی کا ذریعہ بنانا، اور قربت کا باعث بنانا کہ جس کے ذریعے سے تو اس کو اپنے قریب کر لے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے، فلا یقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ یوں نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، ارحمنی ان شئت، مجھ پر رحم کر دے اگر تو چاہے، ارزقنی ان شئت، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے دے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اگر چاہے، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے اگر تو چاہے، اے اللہ مجھے رزق دے دے اگر تو چاہے، اس طرح سے نہ مانگے، یہ دعا کا ادب نہیں ہے۔ ان شئت کا کیا مطلب ہے کہ کیا اگر تو چاہے تو یہ کر دے، کیا مطلب آپ نے اللہ سے مانگا ہے یا اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ سے پورے عزم کے ساتھ، پورے مضبوط ارادے کے ساتھ مانگے۔ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنے سوال کو پرعزم طریقے سے مانگے، یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اگر تو چاہے تو رزق دے دے، نہیں، اگر تو چاہے نہیں، بلکہ پورے عزم کے ساتھ پرعزم ہو کر اللہ سے مانگے۔ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، بے شک اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت اس کے آگے مجبور کرنے والی نہیں ہے کہ کوئی آ کر اللہ کو روک دے، اللہ کسی کو دینا چاہتے ہوں اور کوئی خدا نخواستہ کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ اللہ کو آ کر کوئی روک دے، نہیں، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جو تو روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ کیا پیارے الفاظ میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، فرض کے بعد کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روکنا چاہے تو وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا یہ مت کہے کہ اگر چاہے تو یہ دے دے، اگر چاہے تو یہ دے دے، اگر چاہے نہیں، اگر کے ساتھ نہیں۔ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنے سوال کو پرعزم ہو کر مانگے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے، فلا یقل، تو اسے یوں نہیں کہنا چاہیے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ولیکن لیعزم، اسے چاہیے کہ پرعزم ہو کے مانگے، ولیعظم الرغبت، اور بڑی سی بڑی رغبت مانگے۔ بڑی سی بڑی رغبت کیا مطلب؟ سوال کرنے میں یہ نہ سوچے کہ اتنی بڑی چیز کیا میں اللہ سے مانگوں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی بڑی چیز مانگنا اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے سامنے بڑا کیا ہوتا ہے؟ بڑا چھوٹا تو ہمارے لیے ہے۔ اب ہم اپنے لیے سوچیں تو دیکھیں کہ بھئی کوئی چیز بڑی ہوتی ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یاد رکھیں کوئی چیز بڑی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ آپ نمک کی ڈلی مانگیں یا 7 اقلیم کی 7 اقلیم کی آپ بادشاہت مانگیں، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ کو چاہے دنیا کی بڑی سی بڑی دولت مانگنی ہے، حکومت مانگنی ہے، سلطنت مانگنی ہے، گھر مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، سب چیزیں چاہے وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ناممکن بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، اللہ کے لیے کوئی بڑی نہیں۔ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، رغبت بڑی سے بڑی اللہ کے سامنے رکھے، بڑی سے بڑی رغبت۔ بڑی سے بڑی رغبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رغبت میں بڑی سے بڑی رغبت اللہ سے مانگے اور یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ نہیں، اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ اللہ اگر کوئی چیز دینا چاہے تو اللہ کے لیے بڑی کیا چیز ہوتی؟ اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل یہ کہ آپ نے اللہ سے بس مانگنا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم، فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، یستجاب قبول ہوتی رہتی ہے بندے کے لیے دعا، ما لم يدعو جب تک کہ وہ نہ مانگے، باسم گناہ کی دعا، او قطیعۃ رحم یا قطع رحمی کی دعا۔ اس کا مطلب گناہ کی دعا یا قطع رحمی کی دعا اگر مانگے تو قبول نہیں ہوتی، اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو ایک شرط تو یہ ہو گئی
ما لم يدعو باسم، گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہو گئی کہ او قطیعۃ رحم، قطع رحمی کی دعا نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط یہ کہ ما لم یستعجل، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب میں شروع میں جامع خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں نا کہ دعا کے آداب میں سے یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے دیکھیں 3 باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. اب کب تک ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ گناہ کی نہ مانگے. اگر گناہ کی دعا ہوگی تو گناہ کی دعا مانگنا یہ تو مذاق ہے. کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میں چوری کرنا چاہتا ہوں، مجھے چوری کرنے میں کامیاب کر دے. یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ یہ تو مذاق ہے، استہزاء ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع کیا، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، تم وہی چیز اللہ سے مانگ رہے ہو. نعوذ باللہ. جیسے آج کل لوگ انعامی بانڈز خریدتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، بلکہ لوگوں سے بھی کرواتے ہیں کہ جی دعا کرنا میرا نمبر نکل آئے. کیا مطلب؟ آپ یہ کوئی جائز کام کر رہے ہیں؟ آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. خدا نخواستہ کسی نے کوئی فلم بنائی ہو اور اس کے بعد کہے کہ میں دعا کرو کہ میری فلم جو ہے وہ سپر ہٹ ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کئی ساری گناہ کی چیزیں باقاعدہ چل رہی ہیں کہ ان گناہوں پر لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، بلکہ جملے باقاعدہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں، ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ دعا کرو کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، حالانکہ وہ کام ناجائز ہوتا ہے. گناہ کی دعا یاد رکھیں مانگنا جائز نہیں ہے. کیسے جائز ہو سکتا ہے گناہ کا کام؟ اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہی چیز اب اللہ سے مانگ رہے. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ اس پہ تو علماء نے لکھا ہے کہ سخت قسم کی پکڑ اور عذاب کا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ سخت قسم کا عذاب اس کے اوپر نازل کر دیں کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایک تو شرط یہ ہو گئی کہ معلوم یدعو باسم. دوسری کہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی، اس کو نقصان پہنچانے، اس کے ساتھ حسد کے طور پر اس کے نقصان کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کا مال تباہ کر دے، اس کی ترقی روک دے، اس کے آگے بڑھنے کو روک دے، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. بعض اوقات حسد میں، قطع رحمی میں، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی معاملات کے قطع تعلقی کے اعتبار سے انسان ان کے لیے بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ معلوم یستعجل، کہ جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ خود حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ قیلا، پوچھا گیا، یعنی کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل استعجال، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جلد بازی کیا ہوتی ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقولو، کہ کوئی دعا کرنے والا یوں کہنا شروع کر دے، قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، کہ میں نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی، فلم ارى يستجاب لي، میرا خیال نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی. یعنی گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رپلائی مانگ رہا ہے. جیسے آپ کسی کو اگر خط بھیجیں اور وہ جواب نہ دے، آپ کسی کو میسج کریں وہ جواب نہ دے، تو جیسے کہ یہ ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی جواب نہ دے رہا ہو تو ہم ناراض ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی انسان یہ چیزیں اختیار کرنا شروع کر دے کہ جی میں نے تو 2 دن سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی، 2 سال سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی. کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنے کے پابند ہیں؟ آپ سوچیں ذرا، اس میں تو بدتمیزی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے. اور آپ کس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ بے ادبی اور بے احترامی کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے پابند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو قبول نہ کرے اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے دعا مانگیں عاجز بن کر، حاکم بن کر نہیں. حاکم بن کر نہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جی پانی پلاؤ، بیٹا پانی نہیں پلا رہا تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا پانی کیوں نہیں پلا رہے. تو یہ تو اپنے بچے سے، اپنے محکوم سے، اپنے ماتحت سے، جیسے کہ آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تم نے کیوں نہیں کیا. نوکر سے کہیں کہ فلاں چیز بازار سے لے کر آؤ، وہ نہ لے کر آیا، پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں لے کر آئے. کیا اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے حکم، آپ کی دعا کے پابند ہے قبول کرنے کے؟ اس لیے یہ انداز کبھی بھی اللہ کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں نے مانگا اللہ دیتے ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہنے والے کو شرم آنی چاہیے اس جملے سے. ہمارا کام عاجز بن کر فقیر بن کر صدا لگانا ہے، دینا نہ دینا اس کا کام ہے.
وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، دنیا آخرت کے سارے خزانوں کا مالک ہے، آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اس کی مرضی ہے جس کو چاہے جتنا دے، جب چاہے دے، جس شکل میں جان دینا چاہے دے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں امید رکھنی ہے، اور دعا کی قبولیت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، درخواست بھی اللہ ہی سے کرنی ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ میں نے تو دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی۔ قد دعوت وقد دعوت، یہ ڈبل ریپیٹ کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ کہنے والا یوں انداز میں کہہ رہے کہ میں نے دعا مانگی اور دعا مانگی، کیا مطلب؟ بہت مانگی، بار بار مانگی، لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، چنانچہ وہ اس موقع پر تھک جاتا ہے۔ فَيَسْتَحْسِرُ، استحسار کے معنی آتے ہیں اکتا جانا، تھک جانا، کہ وہ تھک ہار کر اس موقع پر وَيَدَعُ الدُّعَا، دعا ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وَدَعَ يَدَعُ، اس کے معنی چھوڑ دینے کے آتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ آخر کار تھک ہار کر، چور ہو کر، نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے جلد بازی۔ تو یہ جلد بازی بعض اوقات انسان کو دعا سے ہی نکال دیتی ہے، اور شیطان یاد رکھیں انسان کے دعا کرنے کے انداز میں اٹیک کرتا ہے، اور اس کے سامنے یہ چیز رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دعا کرنے کے انداز میں جب دیکھتا ہے کہ انسان دعا مانگنے میں لگا ہوا ہے تو اس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم کب سے دعا مانگ رہے ہو، خیال دل میں ڈالتا ہے، پھر دل میں خود ہی خیال آتا ہے کہ میں تو 1.5 سال سے 2 سال سے دعا مانگ رہا ہوں، پھر دل میں آتا ہے خیال کہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو کیا ضرورت ہے کہ تم بیٹھے مانگ رہے ہو، کیا ضرورت ہے کہ تم راتوں کو اٹھ رہے ہو، تہجد میں مانگ رہے ہو اور اس طریقے سے دعائیں کر رہے ہو، فلاں جگہ پر جا رہے ہو، قبولیت کے مقامات پہ جا رہے ہو اور قبولیت کے انداز میں تم دعا مانگ رہے ہو، یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہو، تمہاری دعا قبول تو ہونی نہیں ہے۔ نا امید کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، اور مایوس کر کے، نا امید کر کے دعا کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا لاس نہیں ہوتا، یہ کتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیطان کے اٹیک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب، مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے بظہر الغیب، پیٹھ پیچھے۔ ظاہر الغیب، ظاہر کے معنی پشت کے آتے ہیں، اور غیب کا مطلب عدم موجودگی، غائب ہونا، تو بظاہر الغیب کا مطلب اس کی عدم موجودگی کی حالت میں، کہ جبکہ وہ سامنے نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پیٹھ پیچھے۔ تو مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے جبکہ وہ سامنے نہ ہو، مستجابۃ، قبول ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس میں اخلاص ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کسی کے سامنے، اپنے کسی بھائی کے سامنے، اپنی کسی بہن کے سامنے، اس کے سامنے بالمشافہ، فیس ٹو فیس آپ دعائیں دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دعا ہے، اور اس سے بھی انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے انسان جب منہ پر دعائیں دے رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اگلے بندے کا دل بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہ حوصلہ افزائی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خلوص اس دعا میں ہے کہ جب کہ آپ کی دعا کو کوئی نہیں سن رہا، آپ کا بھائی نہیں سن رہا، آپ کی بہن نہیں سن رہی، اور آپ اپنے اس بھائی، اپنی اس بہن کے لیے پیٹھ پیچھے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر آپ کی اس دعا کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، آپ اپنے بھائی کے لیے مخلص ہیں، آپ اپنی بہن کے لیے مخلص ہیں، اور اس مخلص ہونے کی وجہ سے آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہی قبول ہے۔ عند رأسہ ملک مؤکل، اور اس کے سر کے پاس، یعنی اس کے سرہانے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کے سرہانے ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، یعنی ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے، بھلائی کی دعا مانگتا ہے، تو قال الملک الموکل بہ، تو وہ مقررہ فرشتہ کہتا ہے، جو اس کے سرانے مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے نا، وہ فرشتہ کہتا ہے، آمین ولک بمثل، اے اللہ اس کی دعا جو اپنے بھائی کے حق میں قبول کر رہا ہے، اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ آمین بمانا استجب، آمین جو ہم کہتے ہیں نا، جیسے سورہ فاتحہ کے اختتام پر کہیں، یا ہم دعا کے بعد آمین کہتے ہیں، آمین کا مطلب ہے اے اللہ قبول کر لے۔
تو فرشتہ یہ دعا دیتا ہے اس کو، اے اللہ اس کی دعا قبول کر لے کہ یہ اپنے بھائی یا اپنی بہن کے حق میں دعا کر رہا ہے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور اس کے بعد پھر وہ فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے کہ اے بندے تیرے لیے بھی اللہ کرے کہ یہی چیز ہو، اے بندے تیرے لیے بھی اللہ کرے کہ یہی چیز ہو۔ کیا مطلب کہ جو تو اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ کرے کہ تجھے بھی یہ چیز مل جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ فرشتہ اس کو دو دعائیں دیتا ہے، ایک تو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے جو یہ مخلصانہ انداز میں اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے، دوسرا ہے اللہ اس کو بھی وہی چیز عطا کر دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات نہیں ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو در حقیقت فرشتہ اس کو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں بھی قبول کر لے۔ ہمارے بعض اکابر، ہمارے بعض بزرگوں سے تو یہ منقول ہے کہ اگر تم کسی دعا کو اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی، تو اس کو اس انداز سے بھی مانگ کر دیکھو کہ وہی چیز اپنے کسی بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دو، تاکہ تمہارے حق میں فرشتے کی دعا شروع ہو جائیں اور فرشتے کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنا، اس میں ایک تو خلوص بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائی کے لیے مانگنا انسان کے لیے سراسر فائدے کی چیز، کہ وہی چیز جو انسان اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کے حق میں بھی اس کو قبول کر لیتے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں کے خلاف بد دعا مت کرو، اپنی ذات کے خلاف بد دعا مت کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے آپ کو بد دعا مت دو، جیسے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بعض اوقات انسان غصے میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، منہ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اللہ کرے کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ، اس طرح کے الفاظ غصے میں بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، اپنی ہلاکت کی بددعائیں شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، چاہے آپ غصے میں ہوں، چاہے آپ نارمل ہوں، کسی بھی حالت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف بددعائیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ہی کوس رہا ہو، اپنے آپ کو ہی بددعا کر رہا ہو، بددعا دے رہا ہو۔ اگر یہ قبولیت دعا کا وقت ہوا اور آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے تو بتائیے کہ کیا ہوگا؟ آپ تو آج غصے میں اپنے آپ کو بددعا دے رہے ہیں، اگر یہ قبول ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی بھی انسان کو اس طرح سے بددعائیں اپنی ذات پر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا کے آداب کے سراسر خلاف ہے کہ ایک انسان اس طریقے سے اپنا نقصان اللہ سے مانگے۔ دوسری بات، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے خلاف بددعا مت کرو، اپنی اولاد کے خلاف بددعا مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی برا مت مانگو۔ بعض اوقات انسان غصے میں اپنی اولاد کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ تو یہ ہو جائے، اللہ کرے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، نعوذ باللہ من۔ بعض اوقات غصے میں انسان کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں ہے لیکن غصے میں نکل جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد سرکش ہے، اولاد آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے، آپ کی زندگی میں اذیتوں کا باعث بن رہی ہے، تب بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا گو رہیں، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے اچھا مانگیں، اس کی ہدایت کی دعا مانگیں، اس کے راہ راست پر آنے کی دعا مانگیں، اس کے دل کو پھیرنے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ نہ کریں کہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعائیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، کسی بھی حالت میں اولاد ہو، یاد رکھیں، کتنی ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے، اپنی اولاد کے لیے بددعا نہ کریں، بددعا نہ کریں۔ اور ویسے بھی الحمدللہ نارمل حالت میں کوئی ماں، کوئی باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بددعا کرنا نہیں چاہتا، لیکن بعض اوقات اولاد کی سرکشی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے دل سے بددعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وہ دل کی بددعائیں تو ٹھیک ہے کہ ایک انسان جب کوئی اولاد اتنی سرکش ہو جائے تو باپ اگر نہ بھی چاہے، ماں اگر نہ بھی زبان سے کہنا چاہے، یہ اولاد کے اوپر ماں باپ کی بددعائیں، دل کی بددعائیں جا کے لگ جاتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کے دل کی بددعا کو کون روک سکتا ہے، لیکن زبان سے بددعا نہ دے، زبان سے بددعا نہ دے، کتنی سرکش کیوں نہ ہو جائے، زبان سے بددعا نہ دے۔ دل کی آہ اس کو نقصان پہنچائے گی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اپنی اولاد کو برا اپنی زبان سے مت کہیں، اپنی زبان سے استعمال نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، وہ بددعا ایسی لگتی ہے کہ انسان کی اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف بددعا مت کرو۔
دوسری بات یہ کہی ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا مت کرو۔ تیسری بات یہ کہی ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے اموال کے خلاف بد دعا مت کرو کہ جیسے کہ میرا مال نعوذ باللہ یہ ہو جائے، اپنے جانور مویشیوں کے لیے اس طرح سے کہنا یا اپنی مال کے لیے اس طرح سے کہنا نعوذ باللہ۔ لا توافقوا من اللہ ساعتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایسی گھڑی میں موافقت کر جاؤ، یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عطیہ مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے۔ یعنی کوئی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بد دعائیں کسی ایسی گھڑی میں آ جائیں کہ اس گھڑی میں قبولیت کا وقت ہو، اور وہ قبولیت دعا کا وقت ہو جس کی وجہ سے تمہاری منہ سے نکلنے والی کوئی بد دعا قبول ہی قبول ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں تم خود بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہارے اموال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے غصے میں انسان کو پاگل ہو کر اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ رواہ مسلم۔ وذکر حدیث ابن عباس اتق دعوۃ المظلوم فی کتاب الزکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ساری جو بھی دعاؤں کے آداب، دعاؤں کے فوائد اور فضائل ہم نے سنے پڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے کی اور دعا مانگتے رہنے کی اور ساری زندگی اس عمل پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، یا اللہ دین سیکھنے کی غرض سے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اس کا دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب بھی عطا فرما، اور اس عمل کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے رب کریم، ہم سب کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا، تربیت کا ذریعہ بنا۔ ہماری اس مجلس میں جتنے بھی شریک ہونے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں نصیب فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے مال میں، اولاد میں، رزق میں، زندگی میں، صحت میں، اوقات میں، کاموں میں، ہر چیز میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، سب کی تمام مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کے آئندہ کی زندگی کے حوالے سے جو تقاضے ہیں، نیک عزائم ہیں، نیک سوچیں ہیں، نیک جذبات ہیں، ان کو پورا فرما۔ یا اللہ کامیابی نصیب فرما، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر یا اللہ بلا سے، مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ دعاؤں کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، راتوں کو تہجد کے وقت میں اٹھنے کی اور دعائیں مانگنے کی خاص طور پر ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔